بالکل جیسے یہ خود زمین پہ چلتے پھرتے نبی ہے، وہاں کے سارے حالات دیکھ رہے. اور جب ہم یہی کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کو کشف ہوتا ہے، اولیاء کشف سے دیکھ لیتے ہیں، نبی پاک کو علم غیب ہوتا ہے، نبی کا علم غیب ماننا شرک ہے، بزرگوں کو کشف مارنا حرام و شرک ہے. لیکن یہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہے ان کو. عجیب مکار لوگ ہیں. ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اتنی حد تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے کو کافر کہو. بھائی جو کہے قرآن ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل ہم لا کے دیں گے آپ کو، آپ مسلمان کہیں گے کہ کافر کہیں گے اس کو؟ جب پورے چاروں نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے. اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. جو کہے قیامت کا دن ہوگا سب ختم ہوگا، اللہ کا جی گھبرائیں گا. اللہ کہیں گا کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. خمینی اپنی کتاب سیر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ، کچھ بھی نہیں بچے گا، سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا، اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا، پھر وہ آواز دے گا، یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ ایسا بولنے والا اور ایسے عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ گنجائش رکھیے. آپ کیوں کافر بول رہے ہو بھائی؟ طارق جمیل کی بات پہ عمل کیجیے، گنجائش رکھیے. جو یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ علی اللہ میں تھا اور اللہ علی میں تھا، استغفر اللہ، وہ علی کو ڈھونڈ رہا تھا، علی اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، بس ایسی گزر رہی تھی. سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہے؟ علی فرماتے جب سے وہ ہے. اللہ اکبر. ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے تاکہ علی تم سے راضی ہو جائے. جب سے وہ ہے. علی فرماتے جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے. چپ کرنا مجھے سننا. جب سے وہ ہے. اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت کی. سلمان کہتے مولا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں. وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے. فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا. نہ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے. بس ایسے سلمان گزرتی رہی. طارق جمیل کے بقول اتنی حد تک نہ جاؤ یار کہ کسی کو کافر بول دو، ورنہ کافر بول کے اسلام سے خارج کر دوں گے. جنت میں کون جائیں گا؟ جنت خالی خالی ہو جائیں گی. مولوی جی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا نے بتا دیا جنت میں کون جائیں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، 18 صحابہ کرام نے اس حدیث کو نقل کیا اور کئی کتابوں میں، تقریباً 344 کتابوں میں روایت موجود ہے میری معلومات کے مطابق کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. فرمایا لوگوں قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ کی قوم میں اختلاف ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اختلاف ہوا، یہ آپس میں فرقوں میں بٹے اور یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے.
وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، پھر آگے فرمایا کُلٌّ فِی النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جہنم میں کون جائیں گا؟ جس کا عقیدہ اللہ رسول کے مطابق نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا، جو کفر کرے گا۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی۔ بے شک حق فرمایا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان کیا ہوں گی؟ آپ نشانی بتائیے۔ قال ما انا علیہ واصحابی، آقا نے کہا جنتی کی پہچان یہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ اب طارق جمیل کی منافقت دیکھیے یہاں پر۔ اب میں اس کا 2 ویڈیو کے مقابلے میں 2 ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اس کی منافقت۔ ایک طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ کیا خود اس جملے، اس بات پر طارق جمیل قائم نہیں ہے؟ جب کوئی سنی ان کی جماعت میں آتا ہے تو آج تک انہوں نے ایسا کیا کہ بھائی آپ ہماری جماعت میں آ کے دیوبندی کیوں بن رہے ہو؟ کیوں آپ دیوبندی بن رہے ہیں؟ آپ اپنے عقیدے بریلوی والے رہیے، اس پہ قائم رہیے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے۔ اگر آپ لوگوں کے عقیدے کنورٹ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے نہیں بگاڑ رہے ہیں، تو پھر جماعتیں کیوں چل رہی ہے آپ کی؟ اور اس موقع پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو حالات اتنے نازک ہے، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مت بولیے آپ۔ یہ خود آتے کمینے اور کہتے ارے صاحب کیا آپ وہابی سنی لگا رکھتے ہیں، کیا شیعہ سنی لگا کے رکھے ہیں، مسلمان دیکھ رہے نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے فلسطین میں یہی جا کے لڑنے والا ہے، پورا ٹینشن اسی کے اوپر ہے۔ مکاری کرتے ہو یار۔ اچھا تمہیں فلسطین کا حالات کی خبر ہے، تم کو پریشانی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی تکلیف ہے، آپ نے اپنے مراکز بند کر دیے، تبلیغی جماعت کے قافلے بند کر دیے؟ کیا آپ کی جماعتوں نے سفر کرنا بند کر دیا؟ کیا آپ نے یہ کہہ کر اپنے مرکز کو تالے لگا دیا فلسطین کے حالات خراب ہے ہم مرکز بند کرتے ہیں، کوئی تبلیغ نہیں، ابھی کچھ نہیں کرنا ہے، چپ بیٹھے رہو یار؟ تم لوگوں میں اپنی بدعقیدگی پھیلانے کے لیے مسلسل سفر کرتے ہو، مسلسل قافلوں میں جاتے ہو، لیکن جیسی سنی تم کو روکنے کے لیے کچھ جدوجہد کرتا ہے تو پھر کچھ ایجنٹ، کچھ دوگلے چھوڑے جاتے ہیں۔ ارے یار حالات کتنے خراب ہیں، کیوں کسی کے بارے میں؟ اسی کو کہتے ہیں منافقت۔ اور یہ منافقت طارق جمیل میں اتنی کوٹ کوٹ کر ہے کہ ایک شخص تھا اس کی جماعت میں، پڑھا لکھا نوجوان تھا، میں ویڈیو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اس کا نام تھا محمد بلال خان۔ تبلیغی جماعت میں آیا، طارق جمیل کے بہت قریب آیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، طارق جمیل سے بڑا قریب ہوا، اس کی مکاری، اس کا رونا، اس کا دھونا، اس کی نوٹنکی دیکھ کے بھائی بڑا زندہ ولی ہے بھائی یہ تو۔ قریب ہوا، جب قریب ہونے کا اس کی مکاریاں دیکھا تو تبلیغی جماعت چھوڑ کے الگ ہو گیا۔ طارق جمیل نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس نے پھر طارق جمیل کے اندر کی پول پٹی کھولنا شروع کر دی۔ باقاعدہ یہ بلال خان نے پاکستان کا ہے چینل بنایا اور چینل پہ طارق جمیل کے اندر کی پول پٹیاں دکھانے لگا کہ بھائی یہ سب مکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اندر ان کے اس طرح کے حالات ہیں۔ تو یہ ایک بار اس کو فون پہ سمجھا رہا ہے، یہ بھی اس نے اپنے چینل پہ ڈالا، بعد میں اس کا مرڈر کروا دیا گیا، قتل ہو چکا ہے۔ اب اس میں طارق جمیل اپنی مکاری کا خود اعتراف کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے اس آڈیو کو۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ ہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا کفر پھیلا رہا ہوں۔ اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے، مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں
خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے بیٹا، ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ بیٹا میں تو انہی عقیدے پر ہوں جو دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی یہ آقتا کہے کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان نامی کتاب لکھی اور اس میں رسول اللہ کے علم غیب کا مذاق اڑایا، توہین کیا، رسول کا علم غیب، رسول کا علم ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو ہے۔ یہ کتاب موجود ہے ٹیبل پہ، جلسے کے بعد جس کو دیکھنا ہو، ہر عبارت میں دکھاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، کتاب ٹیبل پر ہے، جس کو دیکھنا اوریجنل عبارت آ کے دیکھ سکتا ہے۔ آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، اور یہ آپ کے یو پی میں ہی چھپ رہی ہے، ہم مہاراشٹر والوں کو تو بلانا پڑتا ہے۔ یہ سہارنپور یو پی سے چھپی ہے، دیوبند۔ تو آپ کے تھانوی صاحب نے یہ لکھا، یہ آپ کے قاسم جانا طبی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا، انہوں نے تحذیر الناس لکھی، اس میں لکھا کہ نبی کے بعد، رسول کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے خاتمے پہ فرق نہیں آئے گا۔ حضور خاتم النبی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آخری